السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء و طالبات، آسن اول کے آگے کے اسباق میں آپ کا استقبال ہے۔ آج ہم بقیہ مرفوعات کے بارے میں پڑھیں گے۔ ان کو اچھے سے سمجھیں، ان کی عملی مشق کریں، اور جو ہے کچھ سمجھ میں نہ آئے تو کمنٹ کر ضرور پوچھیں۔ آپ چینل پر نئے ہوں تو لائک کر لیں اور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن دبائیں کہ تب ویڈیو آئے آپ کو معلوم ہو جائے۔ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے بھی اور میرے بھی وقت میں برکت دے۔ تو اگر آپ نے مرفوعات کا پہلا ویڈیو نہیں سنا ہے تو آگے پہلے سن لیں، پھر ادھر آئیں۔ آج ہم پڑھیں گے مرفوعات کے آگے کی قسمیں۔ فاعل اور نائب فاعل کے بارے میں ہم پڑھ چکے تھے، آج پڑھیں گے مبتدا کے بارے میں۔ مبتدا کی تعریف ہے، مبتدا جملے اسمیہ کے پہلے جز کو کہتے ہیں۔ جملے اسمیہ کسے کہتے ہیں؟ وہ جملہ ہے جو اسم سے شروع ہو۔ تو اسم سے شروع ہو تو جو پہلا جز ہوگا اس کو مبتدا کہتے ہیں۔ مبتدا یعنی جس سے شروعات ہو رہی ہے۔ آگے بتا رہے ہیں یعنی مبتدا ایسا اسم ہے جس سے بات شروع کی جاتی ہے اور اس کے بارے میں کچھ خبر یعنی اطلاع دی جاتی ہے، جیسے محمد حاضر، محمد حاضر ہے۔ تو محمد اسم ہے، جملہ اس سے شروع ہو رہا ہے تو یہ جملے اسمیہ ہیں، اور کیونکہ جملہ محمد سے شروع ہو رہا ہے اس لیے اس کو مبتدا کہیں گے۔ بالکل آسان دور چاہتے سے، جیسے الحمدللہ رب العالمین، تو الحمد اس پر الف لام آیا، اسم ہے، اس سے بات شروع ہو رہی تو الحمد مبتدا ہے۔ تو ایسے ہی آپ مثالیں دیکھتے جائیں، اگر کسی جملے کی شروعات اسم سے ہو رہی ہو تو اس کا جو پہلا کلمہ ہے اس کو مبتدا کہتے ہیں، اور مرفوعات میں یعنی وہ اس پر رفع ہوگا۔ تو رفع حالت رفعی میں ہوگا، یعنی رفع واحد کے لیے الگ ہوتا ہے، تثنیہ کے لیے الگ صورت ہوتی ہے، اور جمع مذکر سالم، جمع مؤنث سالم اور جمع مکسر کے لیے الگ ہوتی ہے۔ اگر آپ کو نہیں معلوم ہو تو اس سبق کو ضرور دیکھ لیں۔ مبتدا اکثر معرفہ ہوتا ہے۔ معرفہ کسے کہتے ہیں؟ جو متعین چیز پر دلالت کرے۔ معرفہ کے بارے میں جو ہے ہم نے باضابطہ سبق پڑھا ہے، تو اس سبق کو دیکھ لیں کہ اس پر الف لام ہو، اگر نکیرہ ہو تو اس پر الف لام داخل کر کے اس کو معرفہ بناتے ہیں۔ مبتدا کو مسند الیہ بھی کہتے ہیں۔ دیکھیں مسند الیہ کو میں نے ہائی لائٹ کیا ہے۔ جب میں آپ کو اسم کی علامتیں پڑھا رہا تھا تو اس میں ایک علامت تھی مسند الیہ ہونا، تو میں بتایا تھا کہ جو کہ مسند الیہ کا ایک شارٹ کٹ ہے۔ تو مسند الیہ کا شارٹ کٹ کیا ہے سمجھنے کا؟ کہ جو بھی مبتدا ہوگا آنکھ بند کر کہہ دینا یہ مسند الیہ ہے اور یہ اسم ہے۔ تو مبتدا کا دوسرا نام کیا ہے؟ مسند الیہ ہے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ اب مبتدا کے بعد آتی ہے خبر۔ خبر جملے اسمیہ کے دوسرے جز کو کہتے ہیں۔ جیسے محمد حاضر تھا ہمارا، تو یہ حاضر کیا ہو گئی؟ خبر ہو گئی۔ یہ حاضر کیا ہو گئی؟ خبر ہو گئی۔ خبر جملے اسمیہ کے دوسرا جز ہے، یعنی ایسا اسم جس کے ذریعے مبتدا کے بارے میں کوئی خبر دی جائے۔ نام سے معلوم ہو رہا مبتدا کے بارے میں کوئی خبر کی جائے، جیسے محمد کے بارے میں یا حاضر ہونے کی خبر دی جا رہی، تو محمد کیا ہو گیا؟ ہمارا خبر ہو گیا۔ محمد النصر، محمد النصر، تو محمد نے مدد کی، تو محمد کے بارے میں یہاں پر مدد کرنے کی اطلاع دی جا رہی، تو یہ نصرہ کیا ہو گیا؟ ہماری خبر ہو گیا۔ تھوڑا بچوں غور سے دیکھو تو یہ خبر جو ہے اسم ہے اور یہ خبر فعل ہے۔ تو خبر اسم بھی ہو سکتی ہے اور فعل بھی ہو سکتی ہے، پریشان نہیں ہونا۔ خبر اسم بھی ہو سکتی ہے، فعل بھی ہو سکتی ہے، لیکن مبتدا کیا ہوگا؟ وہ اسم ہوگا۔ خبر اکثر نکیرہ ہوتی ہے۔ حاضر نکیرہ ہے نا، اس پر الف لام بھی نہیں ہے، اور ساتھ جو قسمیں ہیں اس میں سے کوئی بھی قسم نہیں ہے، تو خبر اکثر نکیرہ ہوتی ہے۔ مبتدا کے بارے میں بھی اکثر کہا گیا اور خبر کے بارے میں بھی اکثر کہا گیا، ہمیشہ نہیں کہا گیا۔ تو بعض ایکسیپشنل کیسز ہوتے ہیں جو آپ نحو کی بڑی کتابوں میں پڑھیں گے، ابھی سے ٹینشن نہ لینا۔ مبتدا کو معرفہ سمجھنا، خبر کو نکیرہ سمجھنا۔ اس کے بعد آیا خبر کو مسند بھی کہتے ہیں۔ تو مسند الیہ بھی مل گیا، مسند بھی مل گیا۔ جو خبر ہوگی وہ مسند ہوگی، مبتدا مسند الیہ ہوگا اور خبر مسند ہوگی۔ خبر اسم بھی ہو سکتی ہے اور فعل بھی، جیسا کہ میں نے ابھی آپ کو بتا دیا۔ تو امید ہے مبتدا اور خبر کے بارے میں یہ معلومات آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی۔
کہ مبتدا جملے اسمیہ کے پہلے جز کو کہتے ہیں اور خبر جملے اسمیہ کے دوسرے جز کو کہتے ہیں. مبتدا اکثر معرفہ ہوتا ہے اور خبر اکثر نکیرہ ہوتی ہے. ٹھیک ہے بچوں، اب آگے بڑھتے ہیں. اگر آپ کو جو ہے لوڈ زیادہ دکھ رہا ہے تو سبق کو یہاں تک رکھیں، پہلے اس کی مشق کر لیں، پھر اگلے سبق میں جائیں. یا ایسا کرتے ہیں کہ میں ہی خود یہاں پر اس سبق کو روک دیتا ہوں اور جو ہے آگے کا سبق جو ہے میں اگلے ویڈیو میں آپ کو دے دوں گا تاکہ آپ کو دشواری نہ ہو. ٹھیک ہے، چلیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.